آپ نے فرمایا کہ علماء اسلام کا پہلے یہی یقینی طور پر یہی عقیدہ تھا کہ مسیح موعود 14ویں صدی کے سر پر ظاہر ہوگا، اور اس پر آپ نے اپنی کتاب تحفہ گولریا میں اور کتابوں میں بھی پیش گوئیوں کی تفصیل بھی لکھی ہے، جنہیں یہ لوگ بزرگ مانتے ہیں ان کی باتیں بھی لکھی ہیں، لیکن اس کے باوجود یہ لوگ مسیح موعود کو ماننے کے لیے تیار نہیں، جس کی ضرورت کا زمانہ خود اعلان کر رہا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ اے بندگان خدا، آپ لوگ جانتے ہیں کہ جب امساک باران ہوتا ہے اور ایک مدت تک مینہ نہیں برستا تو آخر کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ کنویں بھی خشک ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ بس جس طرح جسمانی طور پر آسمانی پانی زمین کی باتوں میں جوش پیدا کرتا ہے، اسی طرح روحانی طور پر جو آسمانی پانی ہے یعنی خدا کی وحی سفلی عقلوں کو تازگی بخشتی ہے۔ سو یہ زمانہ بھی اس روحانی پانی کا محتاج تھا، اور میں اپنے دعوے کی نسبت اس قدر بیان کرنا ضروری سمجھتا ہوں کہ میں عین ضرورت کے وقت خدا کی طرف سے بھیجا گیا ہوں۔ آج کل کے مسلمانوں کے حالات جو ہیں، میں پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اس بات کا تقاضا نہیں کر رہے کہ کسی مسئلے کی ضرورت ہے، بلکہ خود یہ کہہ رہے ہیں پکار کر کہ کوئی مسئلہ آنا چاہیے جو اسلام کی ڈوبتی کشتی کو سنبھالے، لیکن جس کا دعویٰ ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، جس کی پیشگوئیاں جس کے بارے میں پوری ہو رہی ہیں، اس کو ماننے کو تیار نہیں۔ آپ نے فرمایا اس وقت لوگ روحانی پانی کو چاہتے ہیں، زمین بالکل مر چکی ہے، یہ زمانہ ظہر الفساد فی البر والبحر کا مصداق ہو گیا ہے، فساد خشکی اور تری پر ظاہر ہو گیا ہے، ہر جگہ ظلمت اور ضلالت پھیل گئی ہے، خود غرضی زیادہ ہو گئی ہے، اور یہی ہم دیکھ رہے ہیں آج کل۔ کیا نظر نہیں آتا؟ کیا یہ ہر ایک کو نظر نہیں آ رہا؟ پھر بھی لوگ کہتے ہیں کہ یہ زمانہ نہیں آیا۔ آپ نے فرمایا کہ یہ زمانہ تو ظہر الفساد فی البر والبحر کا مصداق ہو گیا ہے، جنگل اور سمندر بگڑ چکے ہیں۔ جنگل سے مراد مشرک لوگ اور بحر سے مراد اہل کتاب ہیں، اس سے جاہل اور عالم بھی مراد ہو سکتے ہیں۔ غرض انسانوں کے ہر طبقے میں فساد واقع ہو گیا ہے، جس پہلو اور جس رنگ میں دیکھو دنیا کی حالت بدل گئی ہے، روحانیت باقی نہیں رہی اور نہ ہی اس کی تاثیریں نظر آتی ہیں، اخلاقی اور عملی کمزوریوں میں ہر چھوٹا بڑا مبتلا ہے، اور خدا پرستی اور خدا شناسی کا نام و نشان مٹتا ہوا نظر آتا ہے۔ اس لیے اس وقت ضرورت ہے کہ آسمانی پانی اور نور نبوت کا نزول ہو اور وہ مستعد دلوں کو روشنی بخشے۔ خدا تعالیٰ کا شکر کرو کہ اس نے اپنے فضل سے اس وقت اس نور کو نازل کیا ہے، مگر تھوڑے ہیں جو اس نور سے فائدہ اٹھاتے ہیں۔